دوستو جب ہم کولو شرحان سیریز میں فلاویوس کے کردار کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں صرف چند باتیں آتی ہیں۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے ذہنوں میں یا تو فلاویوس اور فاطمہ کے رومانوی رشتے کا خیال آتا ہے یا پھر آپ اسے محض ایک صلیبی کماندار کے طور پر دیکھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمانی تاریخ میں ایویچینیوس، جسے اس سیریز میں فلاویوس کا نام دیا گیا ہے، بہت زیادہ اہمیت کا حامل کردار تھا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کردار کی اصل تاریخ اور حقیقت پر مبنی مختصر مگر اہم گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ فلاویوس کی جڑیں تاریخ میں کہاں جا کر ملتی ہیں اور اس کا اصل کردار کیا تھا۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو دوستو جیسا کہ ہم آپ کو اس سے پہلے بھی آگاہ کر چکے ہیں کہ آنے والی چند قسطوں کے اندر فلاویوس اسلام قبول کر لے گا، لیکن آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ جب وہ مسلمان ہوگا تو اس کا کیا نام رکھا جائے گا اور یہ کردار تاریخ میں کس اہم شخصیت سے جڑا ہے۔ تو ہم آپ کو دوبارہ آگاہ کرتے چلیں کہ ایویچینیوس، جسے اس سیریز میں فلاویوس کا نام دیا گیا ہے، تاریخی طور پر سلطنت عثمانیہ کے معروف سپہ سالار ایورنیوس بے سے متاثر دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے قوی امکان یہی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد فلاویوس کا نام ایورنیوس رکھا جائے، اور یہ تبدیلی سیریز میں محض ایک مذہبی تبدیلی نہیں ہوگی بلکہ ایک فکری اور اخلاقی انقلاب کے طور پر پیش کی جائے گی۔ آگے چل کر فلاویوس سے ایورنیوس بننے کا سفر کہانی میں ایک مضبوط موڑ ثابت ہوگا اور وہ عثمانی ریاست کے لیے ایک وفادار جنگجو اور اہم کماندار کے طور پر ابھرے گا۔ مزید یہ کہ وہ کئی محاذوں پر بازنطینیوں کے خلاف اورحان بے کا بھرپور ساتھ دے گا۔ اس کے علاوہ اسی سیزن کے اندر اس کردار کی ایک اور بڑی پیش رفت یہ ہوگی کہ ایورنیوس بے یعنی کہ فلاویوس اور فاطمہ کی شادی انجام پائے گی۔ یہ نکاح محض ایک رومانوی واقعہ نہیں ہوگا بلکہ سیاسی اور سماجی اعتبار سے بھی بے حد اہم ہوگا۔ اسی شادی کے ذریعے ایورنیوس بے کا عثمانی خاندان اور ریاست کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو جائے گا اور یوں اس کردار کو مکمل طور پر عثمانی شناخت میں ڈلتا ہوا دکھایا جائے گا۔ اگرچہ ایویچینیوس، جو کہ مسلمان ہونے کے بعد ایورنیوس بے کہلائے تھے، کی تاریخ زیادہ واضح نہیں ہے، لیکن مورخین یہ لکھتے ہیں کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے اوائل سے ایک نامور سپہ سالار اور فتوحات کے معمار سمجھے جاتے ہیں۔ وہ 13ویں صدی کے آخر اور 14ویں صدی کے اوائل میں عثمانی فوج کے اہم کماندار تھے اور خصوصاً بلقان کے علاقوں میں عثمانی اقتدار کے پھیلاؤ میں ان کا ذکر نمایاں ہے۔ ایورنیوس کا تعلق عثمانیوں کی ابتدائی عسکری اور فوجی شرافیہ سے تھا۔ وہ عثمان غازی اور بعد ازاں اورحان غازی کے عہد میں سرگرم رہے اور مورخین کے مطابق ان کا ایک یونانی خاندان سے تعلق تھا، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے پوری وفاداری اور جاں فشانی کے ساتھ عثمانیوں کی خدمت کی۔ ایویچینیوس یعنی کہ ایورنیوس بے کی عسکری خدمات میں بلقان میں بیشتر قلعوں اور شہروں کی فتح، مقدونیہ، تھریسس اور یونان کے بعض علاقوں میں عثمانی نفوذ کی بنیاد، عثمانی علاقوں کو آباد کرنا اور مقامی آبادی کو ساتھ لے کر چلنا ان کی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ ایورنیوس کو ایک دانش مند سپہ سالار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، ایک ایسا جرنل جو تلوار کے ساتھ ساتھ تدبیر سے بھی کام لیتا تھا، اور بلقان میں کئی مقامات آج بھی ان کے نام سے منسوب ہیں۔ تو دوستو یہ معلومات آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ کو ایسی ہی ایک نئی ویڈیو میں نئی خبروں اور نئی تجزیے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔